يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدقت يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآلہ وبارک وسلم. پھر بھی ایک مرتبہ پڑھ لیں صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. حمد و صلاۃ کے بعد واجب الاحترام بزرگوں، ساتھیوں، نوجوانوں، السلام علیکم. یہ قبلہ شاہ صاحب کی محبت ہے، اعلیٰ ظرفی ہے کہ ایک ادنا سا آدمی ہوں، حقیر آدمی ہوں، آپ نے بہت محبت سے نوازا ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو سلامت رکھے اور باکرامت رکھے. آج کی گفتگو قبلہ شاہ صاحب کے توسط سے آپ کے سامنے جو ہے، اس سے قبل پہلی بات یہ ہے کہ اس دور میں علی کا بیٹا ہو اور صدیق کا نوکر ہو بہت کم ہے. یہ میں نے اپنے ساتھ کے نام یہ لگایا ہے، علی کا بیٹا صدیق کا نوکر سید شوکت سید شوکت. سید بھی وہی ہے، علی کا بیٹا بھی وہی ہے جو سیدنا صدیق اکبر کا نوکر ہے. سبحان اللہ. تو جیسے قبلہ شاہ صاحب فرما رہے تھے، اس دور میں یہ ہم پر اللہ کا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان ہے اور اہل بیت و صحابہ کی خاص نظر کرم ہے کہ اس دور میں میں اپنے علاقے میں ایک واحد ہوں جو دوسرے لوگوں کے ساتھ سینہ تاڑ کے ان کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. میرے ساتھ اللہ ہے یا رسول اللہ ہے، اور میں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ اول، آپ کے محبوب ترین خلیفہ اور آپ کے سسر مبارک سیدنا صدیق اکبر کے شان میں یہ ایک رسالہ لکھا ہے، اہل بیت سے پوچھ کتنے عظیم ہیں صدیق. ان میں وہ فرمان، وہ اقوال مولا علی کے، امام حسن حسین کے، جتنے بھی اہل بیت کے افراد ہیں، انہوں نے سیدنا صدیق اکبر کی شان میں جو کچھ فرمایا ہے میں نے اس کے اندر جمع کیا ہے. سبحان اللہ. اور الحمدللہ یہ بہت مقبول ہوئی ہے. اس کے بعد پھر میں نے لکھا ہے الدرۃ الاکبر فی مناقب سیدنا صدیق اکبر المعروف تحفہ بخاری. اس میں بھی شان صدیق اکبر میں نے لکھا ہے. اس کے چند ابواب ہیں. پہلا جو ہے نا حصہ وہ قرآنی آیات کا ہے، دوسرا حصہ احادیث کی روشنی میں سیدنا صدیق اکبر، اور تیسرا حصہ جو ہے اہل بیت عظام کی نظر میں. اور اس میں صدیق و علی کی محبت کا ایک بہترین میں نے واقعہ لکھا ہے. اور چوتھا حصہ جو ہے وہ صحابہ کرام کی نظر میں، پانچواں جو ہے وہ مجتہدین کی نظر میں، اور چھٹا جو ہے سادات کرام کی نظر میں، اور جو ساتواں ہے وہ خانوادہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت سے رشتہ داریاں. اور آٹھواں حصہ جو ہے وہ بغض صحابہ کا انجام ہے. اس پر الحمدللہ مجھے آپ کے شہر گوجرانوالے سے ایوارڈ ملا ہے، اور یہ کتاب میری پورے پاکستان میں دوسرے نمبر پر آئی ہے. علامہ عبد الماجد مجید مشرقی صاحب نے پروگرام کرایا تھا، تو وہ فرمانے لگے میں چاہ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی ثانی نہ ہو، شاہ صاحب واحدی ہوں، لیکن میرے ساتھ ایک اور دوسرے نمبر پر تھا. تو برکیف اس کے بعد کیونکہ یہ پرفتن دور ہے
تو میں نے ایک لکھا ہے لفظ مولا پر، من کنت مولا ہو فعلی مولا، لفظ مولا کا صحیح معنی، مفہوم اور عید غدیر کی حقیقت۔ اس میں جو حدیث مبارکہ ہے لفظ مولا پر، اس کی میں نے وضاحت کی ہے کہ لفظ مولا قرآن میں جب آتا ہے تو اس کا کیا معنی ہے، حدیث میں کیا ہے، لغت میں کیا ہے، اور مولا کن کن معنوں پر ہے۔ جو وہ معنی لیتے ہیں کہ خلیفہ ہے بلا فصل، کسی حدیث میں نہیں ہے، کسی لغت میں نہیں ہے، اور خود مولا علی مشکل کشا کے کسی فرمان میں نہیں ہے۔ اور جب یہ آخری خطبہ ہوا تو اس کے بعد جتنا عرصہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں حیات رہے تو آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو خلیفہ مسلح امامت دیا، لیکن علی پاک کو خلافت بلا فصل کا کہیں ذکر، بلکہ مولا کائنات مشکل کشا کا یہ فرمان ہے، اور مخالفین کی یہ کتب میں درج ہے کہ جو مجھے، علی پاک فرماتے ہیں جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ مانے اس پر لعنت ہے۔ تو ایک ہمارے بر صغیر کے پاک و ہند کے اور روحانی شخصیات بھی ہیں، علمی شخصیات بھی ہیں، جن کو کوئی ایک آدھا فرقہ نہ مانے تو نہ مانے، ورنہ سب مانتے ہیں۔ ان کی شان میں میں نے لکھا ہے 1000 سالہ مجدد کا مقام، یہ میری پہلی کتاب تھی، اور ان کی روحانی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی کہ میں جب سویا ہوتا تو مجھے ایسے معلوم ہوتا کہ میرے بازو سے کسی نے پکڑ کے اٹھا دیا کہ یہ لکھو۔ تو الحمدللہ میرے یہ جتنی کتابیں ان کے مختلف جگہوں سے جو ہے نا ایوارڈ بھی ملے ہیں، مجھے ایوارڈ کی ضرورت نہیں ہے، ایوارڈ وہی ہے جو اللہ رسول کی طرف سے ہے بے شک۔ اور میرا یہ اس دور میں بڑا ایوارڈ یہ ہے کہ میں مسلک کے حق اہل سنت پر استقامت ہوں اور رہا ہوں۔ آج کی جو میں نے آیتیں پڑھی ہے برکت کے لکیوں کے درس قرآن ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ محبت کی بات ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، عرض کی یا رسول اللہ جب ہم گھر بیٹھے ہوتے ہیں آپ کا ذکر کرتے ہیں، جب تک میں آپ کو نہ دیکھ لوں، جب تک میں آپ کو نہ دیکھوں مجھے سکون نہیں آتا۔ یا رسول اللہ پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ جب آپ کا وصال ہو جائے، ہم مر جائیں قیامت کے دن، اور اس کے بعد جنت میں آپ کا تو مقام اعلیٰ ہوگا، انبیاء کے ساتھ ہوگا، یا رسول اللہ آپ کے صدقے اگر ہمیں جنت میں کوئی مقام ملے گا تو یا رسول اللہ میں ادھر آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا تو ادھر کیسے رہوں گا۔ ذرا توجہ کرنا آج کے امت کے لوگ کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم سے کتنی محبت تھی اور ہماری ان سے کتنی محبت ہے۔ تو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے، سچی محبت تھی نا، آپ خاموش رہے۔ اسی دوران جبریل امین یہ آیت مبارکہ لے کے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ کہ اے محبوب ان سے فرما دیں کہ جو آپ کی اتباع کرتے ہیں، میری اتباع کرتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، ان کو میں ضائع نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اولئک مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ ان کو رکھوں گا جن پر میں نے انعام کیا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء۔ دیکھو قرآن کی ترتیب یہ ہے نبیوں کے بعد صدیقین، اور جو صدیقوں کے سردار ہیں اسلام میں، صدیقوں کے جو سردار ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ترتیب ہی ہمیں دے دی ہے کہ میں ان کو نبیوں کے درجے کے ساتھ رکھوں گا، اور ان کو میں صدیقین کے ساتھ رکھوں گا، شہداء کے ساتھ رکھوں گا، اور نیک لوگوں کے ساتھ رکھوں گا۔ اللہ نے فرمایا یہی تو نیک لوگ ہیں جن کے ساتھ تم جڑ جاؤ۔ اور اس کے علاوہ الحمدللہ میں نے ابھی ایک کتاب مکمل کر لی ہے، قبلہ شاہ صاحب کے پاس بھی آئے گی، التحقیقات البخاریہ فی الروایات الموضوعہ، جس میں نے خاص کر سیدنا علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے واقعہ کی جو تحقیق ہے وہ کی ہے۔ اس میں نے 55 تحقیقات کی ہے، مختلف واقعات اور روایات کی جو عوام اور خاص کے نزدیک مشہور ہیں لیکن حقیقت میں ان کا کوئی وجود نہیں۔ اور میں نے ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کام کیا ہوا ہے، اس کے بعد اب اس کا کام شروع ہوگا، الخلافت الباطنہ فی الرد الرافضہ، خلافت ظاہری و باطنی میں سیدنا صدیق اکبر کا پہلا نمبر، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔
آقا کریم علیہ السلام کے چوتھے خلیفہ آپ اور ہمارے مولا علی ان کے صاحبزادے ہیں. انہوں نے پوچھا اپنے والد سے کہ آپ یہ بتائیں آقا کریم علیہ السلام کے بعد کس کا نمبر ہے؟ محمد بن حنفیہ. آپ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر کا. انہوں نے پھر پوچھا آپ نے عثمان کا، حضرت عمر فاروق کا. تو وہ خاموش ہو گیا. بھی کہیں ایسا میں پوچھتا جاؤں. تو عثمان نے غنی کا نام بھی پوچھا. آپ نے پوچھا کہ آپ کا کیا مرتبہ ہے؟ آپ نے فرمایا میں تو اللہ کے نیک بندوں میں سے بندہ ہوں. کیا ان کی عاجزی ہے. اور آج کے دور میں دیکھو کہ ہر فتنہ کھڑا کرنے کے لیے دوسرے لوگوں نے ہمارے لوگوں کو خراب کیا ہوا ہے. جیسے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے دیکھو کہ ہم سے وہ بہت بڑے ہیں. جب انہوں نے صلح کر لی ہمیں تکلیف ہے. تو جو تکلیف شدہ آدمی ہے نا وہ نہ ہی مولا علی کی سائڈ کا ہے نہ ہی امام حسن کی سائڈ کا ہے. تو ایک اور بھی فتنہ ہے کہ آج کل جو ہے نعرہ خلافت پر لوگ بولتے ہیں جی یہ جو ہے حق چار یار نہیں کہنا چاہیے، حق سب یار کہیں یا حق پنجتن پاک ہیں. تو میں گزارش کروں گا کہ پہلے تو آپ دیکھیں نا پنجتن پاک ہیں کون. پہلے جو پنجتن پاک ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، علی شیر خدا، امام الانبیاء. یہ جو دوسرے ہیں اہل بیت میں سے مولا علی، مشکل کشا، بی بی فاطمہ الزہرا، امام حسن حسین اور امام الانبیاء. ہم تو دونوں کو ماننے والے ہیں اور سنی ہیں بھی ایسے خوش نصیب جن کو پورا حق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. ان میں کوئی خرابی نہیں ہے. عمل تو ایک الگ بات ہے، نہ ہی عقیدے کی خرابی ہے. اور یہ جو ہے نا تمام انبیاء کو بھی مانتے ہیں اور تمام صحابہ اکرام کو بھی مانتے ہیں، تمام اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، تمام اولیاء اکرام کو بھی مانتے ہیں. ان کے اندر عقیدے کی کوئی خرابی نہیں ہے. اور یہ مسئلہ کہ حق سواد اعظم ہے اور یہ حق ہے، حق ہے، حق ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت قبلہ شاہ صاحب کو بھی، ہم کو بھی، آپ کو بھی، ہماری آنے والی نسل کو بھی اللہ تعالیٰ ہر فتنے سے بچائے اور آخری دم تک ہمیں عقائد اہل سنت پر استقامت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.